بڑی توجہ آپ کی چاہوں گا جی۔ اللہ نے دو بڑے معجزے میرے اور آپ کے آقا کو عطا فرمائے، بڑے اور تو بڑے معجزے اللہ نے دیے، پر جو بڑے معجزوں میں جو بڑے معجزوں کا ذکر ہوتا ہے، پہلا معجزہ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا جی؟ دوسرا معجزہ اللہ نے نبی کو معراج عطا فرمایا۔ اب توجہ فرمانی ہے آپ نے، ویسے تو سارے میرے نبی کے معجزے، پتھروں کا کلمہ پڑھنا معجزہ، پتھروں کا چلنا معجزہ، پتھروں کا پانی پہ تیرنا معجزہ، درخت کا میرے نبی کی محبت میں رونا معجزہ، درخت کا کلام کرنا معجزہ، جانور کا کلام کرنا معجزہ، پرندے کا کلام کرنا معجزہ، کھانا زیادہ کرنا معجزہ، پانی زیادہ کرنا معجزہ۔ میرے مصطفیٰ رحمت کونین نے پتھروں سے کلمہ پڑھایا، وہ میرے نبی کا معجزہ۔ معجزے تو بے شمار ہے میرے اور آپ کے آقا کے، پر سب سے بڑے جو دو معجزے ہیں، ایک کو قرآن کہا جاتا ہے، دوسرے کو معراج مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیے جی، خاص توجہ آپ کی چاہوں گا، اور معجزے کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت رہی ہے، مالک کا یہ قانون رہا ہے کہ ہر نبی کو معجزہ اس کے دور کے تقاضوں کے مطابق عطا فرمایا۔ جملہ پلے پڑا جی آپ کے، آواز آئی ہے سب کو؟ ہر نبی کو معجزہ اللہ نے اس نبی کے دور کے تقاضوں کے مطابق عطا فرمایا۔ مثال سمجھیے، حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ہے، اللہ کے نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بڑے پیارے اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کا دور ہے، لوہے کی صنعت عروج پر ہے، لوہے کا کام بڑا عروج پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دے کے بھیجا۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے، لوہا موم بن جاتا۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے، لوہا موم بن جاتا، جو مرضی شکل بنا لیتے، جس طرف مرضی موڑ لیتے، جو مرضی بنا لیتے۔ لوہے کی صنعت عروج پر تھی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے کا یہ معجزہ عطا فرمایا، ہاتھ میں پکڑتے لوہا موم بن جاتا، پانی بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، آپ کا دور میں جادوگری عروج پر ہے، جادوگری کا فن عروج پر ہے، گھر گھر جادوگر ہے، ہر جگہ جادوگر ہے، ہر چپے چپے پہ جادوگر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ڈنڈا عطا فرمایا، ایک عصا عطا فرمایا۔ جب جادوگر سانپوں کو چھوڑتے، موسیٰ علیہ السلام اپنا ڈنڈا پھینکتے، وہ اژدہا بن جاتا، سارے سانپوں کو کھا لیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جادوگری عروج پر تھی، آپ کو اللہ نے ڈنڈا دیا، اژدہا بنتا، سب کو کھا جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، آپ کے دور میں طب یونانی بولو، طب یونانی عروج پر ہے، اور طب یونانی والوں نے ہر قسم کا علاج کر لیا، ہر بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا، ہر بیماری کا علاج انہوں نے اب تشخیص کر لی کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے، سوائے 3 بیماریوں کے۔ کتنی جی؟ سوائے 3 بیماریوں کے۔ نمبر 1 مادرزاد اندھے کو شفا دینا، نمبر 2 کوڑی کو شفا دینا، نمبر 3 موت کا علاج کرنا۔ ان 3 چیزوں کا علاج طب یونان والوں کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس نہیں تھا۔ اس چیز کا حل نہیں نکال سکے، اس کا علاج نہیں نکال سکے، اس کی دوا نہیں بنا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے معجزہ عطا فرما کے بھیجا، فرمایا کہ عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مار، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو ٹھوکر مارتے، وہ زندہ ہو جاتا۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ باب گرامی توجہ فرمائیے گا، خاص توجہ چاہوں گا، میرے اور آپ کے آقا کا دور آیا، سبحان اللہ کی صدا نہیں چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا کا دور آیا، جو میرے نبی کا آغاز کا دور تھا، یہ زبان و بیان کا دور تھا، شاعری کا دور تھا۔ لوگ کرتے کہ بڑے بڑے شاعر مکے کے اپنا اپنا شعر لکھ کے کعبے کی دیوار کے ساتھ آ کے لٹکا دیتے اور چیلنج کرتے کہ اس کے مقابلے میں شعر لے کے آؤ، اس کے مقابلے میں کلام لے کے آؤ۔ اور جب تک اس شعر کے مقابلے میں شعر نہ آتا، وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا رہتا، کیونکہ مقابلہ تھا، ڈیمانڈ کی جاتی تھی اس کے مقابلے میں شعر لے کے آؤ۔ جب آیا نا اللہ کا قرآن، سبحان اللہ، مچل کے بولیے سبحان اللہ،
جب آیا نا اللہ کا قرآن، سورہ کوثر نازل ہوئی، میرے مصطفیٰ کے غلام نے سورہ کوثر لکھی، کعبے کی دیوار کے ساتھ جا کے لٹکا دیا، اگلا شعر اتار دیا اور چیلنج کر دیا، فرمایا او مکے کے شاعرو، او عرب کے شاعرو، کسی کے پاس اس کا توڑ ہے تو لے کے آؤ، اس کا مقابلہ ہے تو لے کے آؤ، اس کے مقابلے میں شعر ہے تو لے کے آؤ، کلام ہے تو لے کے آؤ۔ سارے شاعر عاجز رہ گئے، سارے شاعر عاجز ہو گئے، سب کہنے پہ مجبور ہو گئے یہ کلام کسی انسان کا نہیں لگتا، سبحان اللہ، یہ کلام کسی انسان کا نہیں لگتا، یہ کلام کسی انسان کا نہیں لگتا، بولو، یہ کلام کسی انسان کا نہیں لگتا، نہیں لگتا۔ سارے عاجز ہو گئے، پتہ تھا یہ کلام اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، باب گرامی، میرے آقا حضور کا آغاز کا دور تھا زبان و بیان کا، شاعری کا دور، اللہ نے تب معجزہ دیا قرآن، سبحان اللہ، کیونکہ سر توڑنا تھا نا لوگوں کا، قرآن معجزہ عطا فرما کے بھیجا۔ اور ایک میرے نبی کا آخری دور، لاسٹ دور میرے آقا حضور کا، یہ دور جو چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، سبحان اللہ، سائنس نے عروج پانا تھا، سائنس نے عروج پہ جانا تھا، بڑے بڑے دعوے ہونے تھے، چاند پہ جانے کی باتیں، چاند پہ جانے کی باتیں، جناب سیاروں پہ سفر کرنے کی باتیں ہونی تھیں، اور مالک ارض و سما نے اپنے سونے محبوب کو معراج جیسا عظیم معجزہ دیا، سبحان اللہ، تاکہ سائنسدان الٹی چھلانگیں مارتے پھریں، سائنسدان جتنے مرضی دعوے کرتے پھریں، جو مرضی کرتے پھریں، جہاں میرے آقا کا قدم چلا گیا وہاں پہ سائنسدانوں کی سوچ بھی نہیں جا سکتی ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، بڑی خاص توجہ میں آپ کی چاہوں گا۔ اب یہ جو ہم سفر کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، یہاں سے کہیں کسی شہر میں چلے گئے، کسی علاقے میں چلے گئے سیر کے لیے، سفر کے لیے، اس سفر کو آنے جانے کو سائنس حرکت کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے جی؟ حرکت، بولو، سائنس کیا کہتی ہے جی؟ حرکت، حرکت کہتی ہے۔ اور حرکت کے حوالے سے سائنس کے 6 سوال ہیں۔ کتنے جی؟ 6، بولو، 6، جس کو بات سمجھ آ رہی وہ بولے، کتنے سوال ہیں جی؟ سائنس کے 6 سوال ہیں۔ پہلا سوال، محرک کون ہے؟ دوسرا سوال، متحرک کون ہے؟ تیسرا سوال، زمان حرکت کیا ہے؟ چوتھا سوال، مبتدئ حرکت کیا ہے؟ پانچواں سوال، منتہی حرکت کیا ہے؟ چھٹا سوال، وجہ حرکت کیا ہے؟ اس سے بھی آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں تک بات پہنچ جائے۔ سائنسدانوں نے سوال کیا، نمبر 1 کہ حرکت کس نے دی؟ بے شک، نمبر 2، حرکت کس کو دی؟ نمبر 3، حرکت کب دی؟ نمبر 4، حرکت کہاں سے دی؟ نمبر 5، حرکت کہاں تک دی؟ نمبر 6، حرکت کیوں دی؟ سبحان اللہ، کتنے سوال ذہن میں آ گئی آپ کے؟ سائنس کے 6 سوال ہیں، حرکت پہ آنے جانے پہ، سفر کرنے پہ، سیر کرنے پہ 6 سوال ہیں سائنس کے۔ نمبر 1، حرکت دینے والا کون ہے؟ حرکت کس کو دی گئی ہے؟ حرکت کب دی گئی ہے؟ حرکت کہاں سے دی گئی ہے؟ حرکت کہاں تک دی گئی ہے؟ حرکت کیوں دی گئی ہے؟ اللہ کے قرآن کا مزاج دیکھیے، رب کے کلام کا مزاج دیکھیے۔ رب کو پتا تھا سائنس والوں نے یہ سوال کرنے ہیں، یہ سوال پیدا ہونے ہیں، حرکت دینے والا کون ہے؟ حرکت کس کو دی گئی ہے؟ حرکت کب دی گئی ہے؟ کہاں سے دی گئی ہے؟ کہاں تک دی گئی ہے؟ کیوں دی گئی ہے؟ اللہ کے قرآن کی ترتیب دیکھیے، اللہ کے قرآن کا انداز دیکھیے، اللہ کے قرآن کا مزاج دیکھیے۔ رب نے جواب بھی سائنس والوں کے سوال کے مطابق ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ اب میں ذرا اپنے انداز میں آنے لگوں، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین کے پیارے غلاموں، میرے آقا سے پیار کرنے والوں، میرے آقا کی معراج کو سننے والوں، آقا حضور کے معراج کے تذکرے کرنے والوں، سبحان اللہ، سنو سنو، سائنس کا پہلا سوال ہے، حرکت دینے والا کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی ہے۔ دوسرا سوال ہے، حرکت کس کو دی گئی ہے؟ اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو دی گئی ہے۔ تیسرا سوال سائنس کرتی ہے، حرکت کب دی گئی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں دی گئی ہے۔ چوتھا سوال ہے، حرکت کہاں سے دی گئی ہے؟ اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے من المسجد الحرام، مسجد حرام سے دی گئی ہے۔ پانچواں سوال سائنس کا ہے، حرکت کہاں تک دی گئی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے
مسجد الاقصی، مسجد اقصی تک دی گئی ہے۔ چھٹا سوال ہے سائنس کا، حرکت کیوں دی گئی ہے، کس لیے دی گئی ہے، وجہ دینے کی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اس لیے دی گئی ہے تاکہ اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ پتہ چل گئی سائنس کے جواب کیسے قرآن نے دیے۔ سائنس نے سوال آج کرنا تھا، سائنس کا سوال آج ہونا تھا۔ مالک لم یزل نے 14 صدیاں پہلے سائنس کے سوال کے جواب اس کے انداز کے مطابق دے دیے، اس کے طریقے کے مطابق دے دیے۔ جیسا سوال ویسا جواب۔ توجہ فرمانی آپ نے، جیسا سوال، بولو جیسا سوال ویسا جواب مالک نے عطا فرمایا۔ اب تو میں نے سوالوں کے والے سے آیت پڑھی ہے نا، اب میں ذرا صرف آیت پڑھنے لگا ہوں اور قرآن سن کے ذرا مزہ لینا اور بولنا ہے سبحان اللہ۔ کبھی کبھی قرآن میں بھی تو اصل سکون تو قرآن پہ لیا کرے، اور چلو شعر و شاعری بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، وہ تو تقریر کا حصہ ہی ہوتا ہے، ایک محبت ہے ہماری، ایک اپنا عشق ہے، ایک عقیدت ہے اپنی، پر سب سے زیادہ مزہ قرآن پہ لینا چاہیے۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ میں دیکھوں گا نا قرآن پہ مزہ کون کون لیتا ہے۔ اللہ اللہ میرے مالک کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ باب گرامی توجہ فرمائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ خاص توجہ چاہوں گا، اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو، بولیے اپنے محبوب کو معراج کروائی، اور جب معراج ویسے نہیں کروائی، اللہ نے پہلے سجاوٹیں کی۔ اب وقت نہیں ہے کہ مسترف جاؤں، سجاوٹیں کی۔ پہلا آسمان سجایا، دوسرا سجایا، تیسرا سجایا، چوتھا سجایا، پانچواں سجایا، چھٹا سجایا، ساتواں سجایا۔ اللہ نے سجاوٹیں کی، ہر آسمان کا دروازہ سج گیا، ہر آسمان سج گیا، سجاوٹیں پوری ہو گئی، تیاریاں مکمل ہو گئیں، تیاریاں عروج میں ہیں، تیاریاں عروج میں ہیں۔ جبریل نے عرض کی ربا کیا کچھ ہونے والا ہے، کچھ خاص معاملہ ہونے والا ہے؟ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ آج آسمان سجائے جا رہے ہیں، آج آسمانوں کو جناب سجایا جا رہا ہے، دروازوں کو سجایا جا رہا ہے، محرابوں کو سجایا جا رہا ہے۔ رب نے فرمایا جبریل اور خاص بات کوئی نہیں ہے، آج میرا سونا میرا دیدار کرنے آنے والا ہے۔ توجہ فرمائیے جی، خاص توجہ۔ اور مالک نے جبریل کو فرمایا جبریل جا جنت میں، یہ بڑی مشہور روایت علماء نے لکھی ہے اور بارہا مرتبہ لکھی ہے، جا جنت میں ایک براق لے جا، ایک بولو براق لے جا۔ براق کہتے ہیں جنتی جانور ہے، خچر سے تھوڑا چھوٹا ہے، گدھے سے تھوڑا بڑا ہے، سفید رنگ کا جانور ہوتا ہے، اور براق لے جا سونے کی سواری کے لیے، کیونکہ محبوب شانوں والا سواری بھی شانوں والی۔ خاص توجہ فرمائیے گا جی، محبوب شانوں والا سواری بھی شانوں والی۔ جبریل کے جنت میں جا کے دیکھا وہاں پہ 40,000 براق چر رہے ہیں۔ کتنے جی؟ 40,000 براق چر رہے ہیں۔ جبریل نے سب پہ نظر ڈالی، ایک سے ایک سونا، ایک سے ایک خوبصورت، ایک سے ایک اعلیٰ، ایک سے ایک شانوں والا، ایک سے ایک مرتبے والا۔ اور جبریل امین نے دیکھا کہ کونے میں ایک ماڑا سا براق، خوبصورت بھی اتنا نہیں ہے، طاقتور بھی اتنا نہیں ہے، اعلیٰ بھی اتنا نہیں ہے، بالا بھی اتنا نہیں ہے، کونے میں بیٹھا آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے۔ جبریل پاس کے جا کر کہا اے براق آج سارے خوش ہیں، آج سارے جشن منا رہے ہیں، آج سارے خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ کا محبوب آسمانوں پہ آنے والا ہے۔ مچل کے بولیے سبحان اللہ جی۔ سارے خوش ہیں، سارے خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، سارے جناب آب و تاب میں، تو بیٹھا رو رہا ہے، اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم منا رہا ہے، تو رو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے سے براق نے جواب دیا اے فرشتوں کے امام، اے فرشتوں کے استاد جبریل،
سارے براق اس لیے خوش ہیں، ایک سے ایک سونا، ایک سے ایک حسین و جمیل، ایک سے ایک ماجبین، ایک سے ایک اعلیٰ، ایک سے ایک بالا۔ میں مالا سا، میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، میں تکڑا بھی نہیں ہوں، میری شان بھی نہیں ہے، میری شوکت بھی نہیں ہے۔ آج مجھے پتہ ہے اللہ کا محبوب عرشوں پہ آنے والا ہے اور اللہ کے محبوب کی سواری براق بننے والا ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، ایک سے ایک سونا، ایک سے ایک اعلیٰ، ایک سے ایک بالا۔ اگر میں بھی سونا ہوتا آج سونے کی سواری بننے کا شرف مل جاتا۔ جبریل نے عرض کی مالک یہ براق رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے تیرے محبوب کے عشق میں، تیرے محبوب کی محبت میں، تیرے محبوب کی چاہت میں، تیرے محبوب کی سواری بننے کے لیے۔ یا اللہ سونے سونے براق موجود ہے، یا اللہ کیا کیا جائے؟ توجہ جی، یا اللہ کیا کیا جائے؟ یا اللہ انتخاب کس کا کیا جائے؟ تو مالک ارض و سما کی طرف سے اعلان آیا، جبریل انتخاب اسی کا کر جس کے دل میں عشق محمد مچل رہا ہے، عشق محمد مچل رہا ہے، عشق رسول مچل رہا ہے، میرے نبی کا پیار انگڑائیاں لے رہا ہے، میرے نبی کے پیار میں رو رہا ہے، میرے نبی کے دیدار کے لیے رو رہا ہے، میرے نبی کے دیدار کے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ جبریل آج انتخاب اسی کا ہوگا جس کے دل میں عشق محمد انگڑائیاں لے رہا ہے۔ اب آپ توجہ ہے جی آپ کی۔ جبریل براق لے کے آگے، جبریل براق لے کے آگے۔ اب میرے نبی پاک کے حضرت ام ہانی کے گھر سرکار آرام فرما رہے ہیں، سرکار آرام فرما رہے ہیں، دروازہ بند ہے۔ جبریل باہر آئے، عرض کی ربا اب آواز دے کے نبی کو جگاؤں؟ فرمایا نہیں، ادب کا تقاضا نہیں ہے۔ یا اللہ کیا دروازے سے جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ کیا دیوار توڑ کے جاؤں؟ یا اللہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں۔ یا اللہ پھر کیسے تیرے محبوب کے پاس جاؤں؟ فرمایا کہ چھت میں سے جا، چھت کا سوراخ کر کے اندر جا۔ جبریل گئے، یا اللہ اب جگانا کیسے ہے؟ یا اللہ ہاتھ لگا کے جگاؤں؟ فرمایا نہیں، بے ادبی ہے۔ یا اللہ آواز دے کے جگاؤں؟ فرمایا نہیں، بے ادبی ہے۔ یا اللہ کیسے جگاؤں؟ رب نے فرمایا جبریلہ تیرے کافوری لب میں نے کس لیے بنائے ہیں؟ سبحان اللہ، جس کو سمجھ آئی وہ بولے سبحان اللہ۔ تیرے کافوری ٹھنڈے لب ہوتے ہیں، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، تیرے کافوری لب میں نے کس لیے بنائے ہیں؟ آج کے لیے تو بنائے تھے کہ معراج کی رات تو میرا محبوب آرام کر رہا ہوگا، تو میرا محبوب کو جا کے جگائے گا، آواز دے کے نہیں، ہاتھ لگا کے نہیں، اپنے کافوری لبوں سے میرے مصطفیٰ کے پاؤں کی تلیوں کو چوم کے نبی کو جگا، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے، قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے۔ جبریل اعلان کر دے، لوگوں جس کے پاؤں جبریل چوم رہا ہے ایک کائنات میں سب سے اعلیٰ شان والا، بالا شان والا ہے۔ تو باب گرامی یہاں محبت والوں نے ایک بات لی، محبت والے فرماتے ہیں جبریل نے جب چوما ہوگا تو ساتھ جبریل نے کیا کہا ہوگا؟ جبریل نے کہا ہوگا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی پڑھیے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کے تلیوں میں۔ باب گرامی جبریل نے میرے آقا حضور فرماتے جبریل نے مجھے لیا، حتیم میں لے گیا، جبریل نے جا کے مجھے وہاں پہ لٹا کے یہاں سے لے کے ناف تک میرا سینہ چاک کیا، میرا دل کھولا، دل میرا باہر نکالا، آب زمزم سے میرے دل کو دھویا۔ اب یہاں پہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ ہر بار میلی شے کو دھویا جاتا ہے، نہ یہاں پہ یہ بات کرنا نہیں ہے، بے ادبی ہے، بہت بڑی توہین ہے، ہر بار میلی شے کو نہیں دھویا جاتا۔ اب میں یہاں پہ دلیل بھی دے دیتا ہوں، ہم لوگ ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں جی عمرہ کرنے، حج کرنے کے لیے، جو ہمارے بزرگ گئے ہیں اللہ ان کو حاضری قبول فرمائے، جو نہیں گئے اللہ ان کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، ہم ان لوگوں کو سفید رنگ کا کپڑا کفن کے لیے لے کے دیتے ہیں کہ یار یہ لے جا کے زمزم سے دھو کے لانا۔ سبحان اللہ، ذہن حاضر رکھیں گے تو جملہ آپ کے پلے پڑے گا، آب زمزم سے دھو کے لانا، کعبے سے ماں سے کر کے لانا، روزہ رسول سے ماں سے کر کے لانا، سرکار کی گلیوں سے ماں سے
بولو بولو ماں سے کر کے لانا۔ یار سوال پوچھا جاتا ہے کہ یار یہ کپڑا کوئی میلا تو نہیں ہے، نیا کپڑا نئے تھان سے نئی دکان سے لے کے تو بھیج رہا ہے، آب زمزم سے دھونے کی وجہ کیا ہے؟ روزے کے ساتھ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ کعبے کے ساتھ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ آگے سے جواب آتا ہے ملا جی ہر بار میلی شے کو نہیں دھویا جاتا، اس لیے بھیج رہا ہوں، زمزم لگ کے آ جائے گا، روزے سے مس ہو کے آ جائے گا، کعبے سے مس ہو کے آ جائے گا۔ جب یہ کفن پہن کے میں قبر میں جاؤں گا فرشتے حیا کریں گے، وہ اسے چھیڑنا نہیں ہے، اس کا کفن نبی کے روزے سے ٹچ ہو کے آیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہر بار میلی شے کو، بولو ہر بار میلی شے کو نہیں دھویا جاتا۔ سرکار فرماتے ہیں میرا دل سینہ چاک کیا، میں دیکھ رہا تھا، میرا دل جبریل نے باہر نکالا، میں دیکھ رہا تھا، آب زمزم سے دھویا، میں دیکھ رہا تھا، آدھا جملہ آپ نے بولنا، آب زمزم سے دھویا میں دیکھ رہا تھا۔ باپ توجہ فرمائیے، ہمارا آپریشن ہو، دل کا بائی پاس ہو، دل باہر نکلے تو جناب ٹیکے لگائے جاتے ہیں، بے ہوش کر کے بڑی پریشانی کے ساتھ جناب آپریشن کیا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں ہمارا دل باہر ہو ہم حرکت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم دل کے محتاج ہیں، ہم دل کے محتاج ہیں، ہم دل کے محتاج ہیں۔ میری اور آپ کی آقا فرماتے ہیں میرا سینہ جبریل نے چیرا، میں دیکھ رہا تھا، میرا دل باہر نکالا، میں دیکھ رہا تھا، آب زمزم سے دھویا، میں دیکھ رہا تھا، دھویا ہوا جو پانی تھا اس کو آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، میں دیکھ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ مجھے اور آپ کو زندہ رہنے کے لیے دل درکار ہے، مجھے اور آپ کو زندہ رہنے کے لیے دل کی ضرورت ہے۔ دل نہیں، ہم زندہ نہیں، دل نہیں ہوگا ہم زندہ نہیں رہیں گے، ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ پر میرے اور آپ کے آقا کو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے آقا کو دل کی ضرورت نہیں، بلکہ پوری کائنات کو زندہ رہنے کے لیے کملی والے کی ضرورت ہے۔ باب گرامی توجہ فرمائیے، اور آقا فرماتے ہیں کہ دل دھویا جبریل نے، اور وہ جو پانی تھا جو استعمال ہوا تھا اس پانی کو جبریل نے زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ اور محبت والوں نے ایک اور وجہ بھی لکھی ہے اس کی دھونے کی۔ محبت والے فرماتے ہیں کہ آب زمزم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ربا حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے لگ کے میں نکلا ہوں۔ سبحان اللہ، سمجھ جانا چاہیے، سبحان اللہ کے بعد آنی چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے لگ کے میں نکلا ہوں۔ یا اللہ مقام تو میرا ہے، یا اللہ مرتبہ تو میرا ہے، یا اللہ شان تو میری ہے، یا اللہ قدر تو میری ہے، لوگ مجھے تبرک کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا اللہ تو نے میرے اندر شفا رکھی ہے، بیمار پیتے ہیں ان کو شفا مل جاتی ہے، پیاسے پیتے ہیں ان کی پیاس بجھ جاتی ہے، بھوکے پیتے ہیں ان کے جناب بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ یا اللہ مرتبہ تو ہے، مقام تو ہے، عزت تو ہے، احترام تو ہے، شان تو ہے، منزلت تو ہے، رفت تو ہے، پر یا اللہ میرے دل کی تمنا یہ ہے اپنے محبوب کے دل کے ساتھ مجھے مس کر دے، دل کے ساتھ مجھے ٹچ کر دے، دل کے ساتھ میرا تعلق بنا دے، دل کے ساتھ میرا رشتہ بنا دے۔ یا اللہ وہ مقام تو ہے پر تیرے محبوب کے دل سے لگوں گا میرے مقام میں اضافہ ہو جائے گا، شانوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ گرامی توجہ فرمائیے، میرے آقا حضور فرماتی ہے کہ میرا دل نکلا میں دیکھ رہا، سینہ چاک ہوا میں دیکھ رہا، دل کو دھویا گیا میں بولو میں دیکھ رہا تھا۔ تو پھر ہم یہاں پہ کیوں نہ کہیں کہ جیسے میرے سرکار گئے ایسا، ہر بندے نے بولنا ہے جی، ٹھنڈے ہو کے نہیں بولنا، شرما کے نہیں بولنا، فخر سے سر بلند کر کے بولنا ہے کہ جیسے میرے سرکار گئے ایسا نہیں۔ جی جی ماشاءاللہ، جیسے میرے سرکار گئے ایسا نہیں کہوگے، جیسے میرے اے ظرف نظر دیکھے مگر دیکھے ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کہوگے، سرکار کا
اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد حضران کو گے، افلاک پہ تو گنبد، آواز آنی چاہیے، افلاک پہ تو گنبد حضران، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار، ایسا نہیں۔ اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین کے پیارے غلاموں، میرے آقا کے دیوانوں، میرے آقا کے معراج کے تذکرے سننے والوں، اپنے نبی سے پیار کرنے والوں، اپنے نبی سے محبتوں کے دعوے کرنے والوں، سنو سنو میرے آقا رحمت کونین فرماتے ہیں، لوگوں پھر جبریل نے میرے سامنے ایک سواری پیش کی، یقال لہو براق، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ آقا حضور فرماتے ہیں براق میرے سامنے آ گیا، براق اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ جبریل نے فرمایا او براق تجھے پتا نہیں تیرے سامنے امام الانبیاء خاتم الانبیاء کھڑے ہیں، او براق کیا کر رہا ہے، او براق اچھل رہا ہے، او تو کود رہا ہے۔ براق نے آگے جبریل کو جواب دیا، او جبریل یہ بے ادبی کا اچھلنا نہیں ہے، یہ بے ادبی کا کودنا نہیں ہے، آج میں عشق میں آ کے، محبت میں آ کے، خوشی میں آ کے رقص کر رہا ہوں۔ میری شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے کہ میرے اوپر امام الانبیاء سوار ہونے والے ہیں۔ اور جبریل فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے براق پہ رکھا نا ایک قدم شریف، سرکار رک گئے، سرکار کی چشمان نبوت برس پڑی۔ مالک نے فرمایا جبریل پوچھ میرے سونے سے کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ رکے کیوں ہیں؟ آقا حضور نے فرمایا کہ جبریلہ میری گناہگار امت مجھے یاد آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا جو نبی آئے تو امت کو یاد کرے، دنیا میں رہے تو امت کو یاد کرے، غاروں میں جائیں تو امت کو یاد کرے، معراج پہ جائیں تو امت کو یاد کرے۔ کتنا بے وفا امتی ہے جو نبی کو بھول جائے، نبی کی شان کی باری آئے تو دلیلیں مانگتا پھرے، نبی کی عظمت کی باری آئے تو دلیلیں طلب کرتا پھرے۔ باب گرامی القدر آقا حضور نے رکے، مالک نے فرمایا کہ جبریلہ میرے سونے سے کہہ دے محبوبہ آ معراج پہ، جیسا تو کہے گا تیری امت کے ساتھ ویسا ہی کر دیا جائے گا۔ اور باب گرامی یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فرمایا کہ محبوبہ جیسا تو چاہے گا ویسا ہی بولو، ویسا ہی۔ اور یہ معراج کی رات اللہ نے اپنے سونے، اپنے پیارے، اپنے لاڈلے محبوب تاجدار ختم نبوت سے وعدہ کیا تھا کہ محبوبہ غم نہ کر، سونیا غم نہ کر، مجھے پتا ہے کہ امتی کا دل دکھے تو سونیا تجھے تکلیف ہوتی ہے، اور تیرا دل دکھے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، محبوبہ جا تیری امت کو تکلیف دوں گا ہی نہیں۔ یہ میرے اور آپ کی شکلیں اتنی سونی نہیں ہیں کہ اللہ ہم پہ کرم کرنے والا ہے، میرے اور آپ کے جناب چہرے اتنے سونے نہیں ہیں اللہ ہم پہ کرم کرنے والا ہے، میرے آپ کے اعمال اتنے سونے نہیں ہیں اللہ ہم پہ کرم کرے، میرے آپ کے کام اتنے سونے نہیں ہیں اللہ ہم پہ کرم کرے، ہمارے کرتوت اتنے چنگے نہیں ہیں اللہ ہم پہ کرم کرے۔ اگر ہم پہ اللہ کرم کر رہا ہے تو مدینے کے سلطان کا صدقہ کر رہا ہے۔ اور اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس بات کو جاننا چاہیے، اس بات کو دل میں بٹھانا چاہیے کہ ہماری عزتیں حضور کے نام سے، ہماری شانیں حضور کے نام سے، ہمارے مقام حضور کے نام سے، ہماری عزتیں حضور کے نام سے، ہمارے منصب حضور کے نام سے، ہماری شان و شوکت حضور کے نام سے۔ یار جب ہے سب کچھ حضور کے نام پہ، سرکار کے نام پہ کیوں نہ بندہ مرے مٹے؟ گولے کے تاجدار نے ویسے نہیں فرمایا عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، اب بھی بولو سبحان اللہ، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، ویسے بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، فرمایا جانا تو ہے ہی ہے، قتل ہو جائیں، مر جائیں، ڈوب جائیں، جل جائیں، ویسے مر جائیں، مرنا تو ہے ہی ہے،
اور وہ کتنی شان کی موت ہوگی جو ملک ممتاز قادری نے لی ہے، وہ کتنی شان کی موت تھی جو غازی علم دین شہید نے لی ہے، وہ کتنی شان کی موت تھی جو غازی عامر چیمہ شہید نے لی ہے، وہ کتنی شان کی موت تھی جو امیر المجاہدین خادم حسین رضوی نے لی ہے۔ بندہ جائے تو پھر شان سے جائے نا، بندہ جائے تو پھر مقام سے جائے نا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اعلان سماعت فرمائیے جی۔ سالانہ